بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم مزید شریعت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس ڈسکشن میں قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ خاص طور پہ ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جہاد کے ذریعے بہت زیادہ ضروری ہے، اور صرف ڈیفینڈ نہیں بلکہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر لڑنا تاکہ اس زیادتی اور ظلم کو ختم کیا جائے، یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ جب تک دشمن باز نہ آ جائے مسلمانوں کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کرتے جائیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اب شریعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت 195 میں اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، اب آپ سورہ بقرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بار بار خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ زکوٰۃ کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا بلکہ فی سبیل اللہ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ابھی جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے کہ جہاد کرنا بہت ضروری ہے، قتال فی سبیل اللہ بہت ضروری ہے، جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ایک فوج کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ جہاد ہی نہیں کر سکتے، اور یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے فی سبیل اللہ خرچ کرے، اپنی فوج کے اوپر خرچ کرے تاکہ فوج کے پاس زیادہ ہتھیار آئیں، وہ مزید مضبوط بن سکے اور اسی بہانے وہ دشمنوں کے ساتھ لڑ سکیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ کی مارکیٹ کو کنٹرول میں لے لیا تھا، کافی مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا، اور جب ان کے پاس اب زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا تو اللہ یہی سمجھا رہے کہ اب اس پیسے کی محبت میں آ کے لالچ نہ کرو، زکوٰۃ دو، یعنی جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کی مدد کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنی فوج کو مزید مضبوط کرو تاکہ آپ کی فوج جہاد کر سکے۔ اس کے بعد اللہ حج کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آیت 196 میں اللہ کہتے ہیں، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو، اور جس کے لیے قربانی دینا مشکل ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جب وہ گھر لوٹ آئے، یعنی مکمل 10 روزے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ ہی کوئی گناہ ہو اور نہ ہی کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زادرہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر زادرہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں پر اللہ وہ ریچول بیان کر رہا ہے جس میں ہمارا تقویٰ سب سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور وہ ہے حج، کیونکہ حج ایک ایسی جرنی ہے جس میں انسان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر دکھانا پڑتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کے بیچ میں اپنے ریچولز کو تحمل سے اور برداشت کے ساتھ پورا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، روزے، ان تمام ریچولز میں حج سب سے مشکل ہے، جس کے ذریعے انسان کا تقویٰ سب سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس سے پہلے کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ جروسلم تھا تو حج اور عمرہ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ حج اور عمرہ تو اپنے کعبہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ قبلہ جروسلم تھا شروع میں، لہٰذا اللہ نے اس وقت حج اور عمرہ کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جیسے قبلہ تبدیل ہو گیا، دوبارہ سے کعبہ کی سگنیفیکنس آ گئی اسلام میں، اور پھر حج اور عمرہ کے اوپر ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ حج اور عمرہ کے دوران کون سے ریچولز ہیں، کون سے رائٹس ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں۔ مثلاً اسلام کے آنے سے پہلے جتنے بھی عرب تھے وہ حج اور عمرہ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ریچولز میں کافی زیادہ تبدیلی کی تھی۔ خاص طور پہ وہ اس قسم کے چینجز لے آئے تھے قریش کو مزید پریویلیج، مزید پاور دینے کے لیے، اور وہ اس لیے کیونکہ قریش کا یہی کانسیپٹ تھا کہ وہ کیپرز آف دا کعبہ ہیں، وہ باقی قبیلوں کے نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے وہ ریچولز نہیں ہیں حج اور عمرہ کے دوران جو باقی لوگوں کے لیے۔ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ریچولز کو سمجھا رہے ہیں، دوبارہ سے حج اور عمرہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سکھایا جا رہا ہے۔
اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ یہ بھی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ حج اور عمرہ کی نیت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں لیکن کسی وجہ سے حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو تب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ انسٹرکشنز مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند تھے، خاص طور پہ 6 ہجری میں جب بہت سے مسلمان عمرہ کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن قریش نے ان کو مکہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان حج یا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے لیکن مکہ سے اس کو روک دیا جاتا ہے تب اس کو کسی جانور کی قربانی دینی ہوگی۔ ساتھ اس کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے سر کو شیو نہ کرے جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچ جاتی، اور اگر اس کو کسی قسم کی بیماری ہے یا اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر کو شیو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر وہ فدیہ کے طور پہ روزے رکھے یا غریبوں کو کھانا دے یا پھر ایک اور جانور کی قربانی دے۔ بلکہ یہاں پر ہمیں حدیث میں یہی چیز ملتی ہے کہ پھر اس وقت ایک مسلمان 3 روزے رکھے یا پھر 6 مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر ایک اور جانور کی قربانی دے۔ ساتھ ہی وہ لوگ جو مکہ میں نہیں رہتے، اگر وہ اپنی ایک ہی جرنی میں عمرہ اور حج دونوں کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دے دیا۔ اب ظاہر ہے اسلام کے آنے سے پہلے عربوں نے اس چیز کو منع فرما دیا تھا، یعنی اگر ایک انسان نیت کر کے گھر سے نکلا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ عمرہ کے ساتھ ساتھ حج بھی نہیں کر سکتا۔ وہ لازماً پہلے واپس اپنے گھر میں آئے گا، احرام اتارے گا، دوبارہ احرام پہنے گا حج کی نیت سے، اور پھر مکہ جائے گا۔ اب یہ اس وقت کئی لوگوں کے لیے اس لیے بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ اپنے گھروں سے مکہ جانے میں وہ سفر اتنا لمبا تھا کہ کبھی کبھی کئی ہفتے یا کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو لوگ اس وقت یہی سوچتے تھے کہ اگر کوئی انسان عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے اور مکہ پہنچنے تک حج کے مہینے شروع ہونے والے تھے، تو کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کیونکہ ہم اتنے مہینوں کا سفر کر کے مکہ آ گئے ہیں تو ہمارے لیے کتنا آسان ہوگا اگر ہم عمرہ کر لیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا انتظار کر کے جیسے حج کا مہینہ شروع ہو جائے ہم ساتھ حج کو بھی کمپلیٹ کر کے ایک ہی دفعہ واپس گھر جائیں۔ اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے عربوں نے اس کو منع فرما دیا تھا۔ اللہ نے اب اسلام کے آنے سے لوگوں کے لیے یہ آسانی کر دی کہ جس کا گھر مکہ میں نہیں ہے، جس کو اتنا دور ٹریول کرنا پڑتا ہے، اگر اس کی نیت عمرے کی تھی تو وہ عمرہ کے ساتھ حج کو کمبائن کر سکتا ہے، اور یہ کرنے کے لیے اس کو مزید ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی، اور اگر اس کے لیے قربانی دینا مشکل ہے تو وہ 10 دن کے روزے رکھے، 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن جب وہ واپس گھر لوٹ آئے۔ ظاہر ہے اللہ بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں نہیں رہتے، جن کے گھر مکہ میں ہیں وہ آسانی سے واپس اپنے گھر میں آ سکتے ہیں، احرام اتار کے دوبارہ حج کی نیت کر کے دوبارہ احرام پہن کے وہ پھر حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بھی بات سمجھائی جا رہی تھی کہ حج کا صرف یہ نہیں مطلب کہ ایک لمبا سفر کرنا، وہاں پہ چند ریچولز کو فالو کر کے واپس آ جانا۔ حج ایک ایسی جرنی ہے جس میں انسان کا تقوی لیول بڑھتا ہے، لہٰذا حج کے دوران انسان اس قسم کے غلط کام نہ کرے جس کے ذریعے اس کا تقوی کم ہو سکتا ہے۔ حج ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ نے صرف ریچولز کو نہیں فالو کرنا، پر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ دوبارہ سے مضبوط کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرنا، غیبت کرنا، جھگڑا کرنا، یہ تمام چیزیں برائی میں آ جاتی ہیں، یہ حج کے دوران انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حج صرف ریچولز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ حج کے دوران انسان کو صرف غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھنا، بلکہ مزید اچھے اعمال، اچھے کام کرنے کی بھی ساتھ کوشش کرنی ہے تاکہ وہ اسی بہانے حج کا فائدہ اٹھا سکے، تاکہ وہ اسی بہانے اپنا اسپریچول کنیکشن اللہ کے ساتھ دوبارہ مضبوط کر سکے۔ اور ساتھ ہی اللہ مسلمانوں کو یہ بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت لمبا سفر ہے اور اس میں خرچہ بھی بہت زیادہ ہوگا، تو مسلمان جب مکہ کے لیے روانہ ہو تو اپنے ساتھ مزید کوئی خرچہ لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے مکہ پہنچے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ نہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کے ریچولز میں انوالو ہوں اور اللہ کی عبادت کرے، وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا نہ شروع ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر وہ حج کے لیے نکل رہے ہیں تو ساتھ اپنا پورا بندوبست لے کر چلیں، لیکن ساتھ ہی اللہ بتا رہے ہیں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنے آپ کو بار بار یاد کروائے کہ اس پورے سفر میں وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حج کا یہ نہیں مطلب کہ وہاں جا کے وہ بہت زیادہ کھانے پینے میں مبتلا ہو جائے کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کہ وہ صرف بھیک مانگنا شروع ہو جائے تب بھی اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو۔ ساتھ ہی اگر وہ حج کے لیے نکل رہا ہے تو اپنی باتیں، اعمال، سوچ، خیالات، سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے، کیونکہ حج صرف ریچولز کے بارے میں نہیں
بلکہ حج تقوی کو بڑھانے کا سفر ہے۔ پھر آیت 198 میں اللہ کہتے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اسلام کے آنے سے پہلے قریش کیونکہ اپنے آپ کو کیپرز آف دا کعبہ کہتے تھے، تو ان کا یہ یقین تھا کہ ان کو عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلکہ ڈائریکٹ مزدلفہ جاتے تھے منا کے بعد۔ یہاں پر اللہ ان کو خبردار کر رہا ہے یہ سمجھا کے کہ حج کے جو ریچولز ہیں اور جو رائٹس ہیں وہ سب کے لیے ہیں، حج میں ہر انسان برابر ہوتا ہے۔ اس لیے آیت 199 میں اللہ خاص طور پہ قریش سے بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھی باقیوں کی طرح عرفات جایا کرو، وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے بعد مزدلفہ۔ اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں یہ بات سمجھانا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ کئی مسلمان ہونے کے باوجود یہی سوچتے تھے کہ کیونکہ ہم پہلے قریش کے تھے، یعنی ہمارا بہت بڑا سٹیٹس تھا، تو شاید ہم نے بھی مسلمان ہونے کے باوجود عرفات نہیں جانا۔ تو اس لیے اللہ ان کو یہی سمجھا رہے کہ چاہے آپ پہلے قریش کے تھے یا جو بھی آپ کا قبیلہ تھا، اللہ کی نظر میں ہر بندہ ایکول ہے، ہر بندہ برابر ہے، لہٰذا حج کے دوران جو بھی ریچولز ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، سب لوگوں نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ ساتھ ہی آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان مسلمانوں کو یہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی حج کی نیت سے مکہ جانا چاہتا ہے اور پھر وہاں پر مکہ جا کر وہ تھوڑی سی تجارت بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی اللہ اس کو اجازت دے رہے ہیں۔ یہ خاص طور پہ اس زمانے میں بہت فائدہ مند چیز تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کئی لوگوں کے لیے مکہ جانے کا مطلب تھا ایک بہت لمبا سفر جو کئی ہفتے یا کئی مہینوں کا ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کیونکہ اس وقت عربوں کے لیے جو مین ان کا کام تھا وہ تھا ہی تجارت۔ کئی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم جو اتنے مہینوں کا سفر کر کے مکہ جب جا ہی رہے ہیں تو وہاں پر ہم تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا تجارت بھی کر لیں گے، کچھ پیسہ بھی کما لیں گے۔ اللہ آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیسک نیت حج کی ہونی چاہیے، یعنی جب آپ سفر شروع کرو تو آپ کی مین نیت، آپ کی مین پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، لیکن کیونکہ میں مکہ جا ہی رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا تجارت بھی کر لوں گا۔ آپ کی جو بیسک نیت ہے وہ تجارت نہیں ہو سکتی، یعنی ایک انسان یہ نہ کرے کہ احرام باندھ کے اپنے ساتھ اتنے زیادہ سامان لے جائے کہ وہاں پر مکہ پہنچ کے وہ پورا وقت صرف تجارت میں اتنا مصروف ہو کہ اس کے پاس ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہ ہو۔ بلکہ اسی لیے آج کل کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے یا جو عمرے کے لیے جا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ شاپنگ بھی اگر کرنا چاہے تو وہ مکہ میں کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو مین اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، اس کا مین مقصد شاپنگ نہیں ہو سکتا، اور وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو شاپنگ میں اتنا زیادہ مصروف نہ کرے کہ اس کے پاس ذکر کے لیے ٹائم ہی نہ ہو۔ پھر اللہ آیت 200 میں کہتے ہیں، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو صرف یہ نہیں سکھا رہے کہ حج میں کون کون سے ریچولز ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہیں، بلکہ اللہ ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ دعا کس قسم کی مانگنی چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو حج پر جا کے صرف اللہ سے دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ ان کو وہی بتا رہا ہے کہ جو ان کی تقدیر میں لکھا ہوگا ان کو اتنا ہی ملے گا، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کبھی آخرت کے لیے دعا ہی نہیں مانگی۔ ان کی تمام دعاؤں میں صرف دنیا تھی، دنیا کی محبت تھی، ان چیزوں کی محبت تھی جن کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اللہ سے ہدایت، حکمت، جنت، اللہ کی خوشی یہ چیزیں مانگی نہیں، لہٰذا جس نے مانگا ہی نہیں اللہ اس کو کیوں دے گا؟ اس کے بدلے میں وہ انسان جو حج پہ جا کے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ مانگتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی وہی دے گا جو اس کے لیے بہتر ہے، اور آخرت میں اس کو وہی ملے گا جتنا اس نے اعمال کمائے۔ یہاں پر آپ اللہ کی حکمت دیکھ سکتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو دنیا اور آخرت میں حسنہ مانگتا ہے اللہ اس کو بہتر دے گا دنیا اور آخرت میں،
دنیا میں تو اللہ ضرور دے گا، لیکن آخرت کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ صرف حج پہ جا کے اللہ سے یہ دعا مانگنا کافی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان حج کے دوران یہ دعا دل سے مانگتا ہے اور وہ واقعی اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ لیکن قبول کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ قبول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پھر اس کو اس قسم کے موقع دیں گے جس کے ذریعے وہ اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اللہ اس کو ایسے موقع دیں گے جس کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کر سکے، حکمت حاصل کر سکے۔ لیکن اس راستے پر چلنا اس کا کام ہوگا، یعنی اللہ اس کے لیے اپرچونٹیز ضرور کھول دیں گے، اللہ اس کے لیے کئی ذریعے نکال دیں گے، لیکن اس راستے پر چلنا اس کا کام ہوگا۔ جب وہ صحیح فیصلے کرے گا، اللہ کے راستے پر خود چلے گا، جہاد کرنے کے لیے تیار ہوگا، پھر اس کو اس کے مطابق اللہ ضرور اجر دیں گے۔ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو خبردار کریں کہ یہ نہیں کہ آپ نے صرف دعا مانگی تو اللہ نے آپ کو حسنہ دنیا میں اور آخرت میں دے دیا۔ دنیا میں پھر بھی اللہ آپ کو دے دے گا، آخرت کے لیے اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ خود سے فیصلے کرنا کہ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کے لیے راستے تو ضرور کھول دے گا، لیکن اس پر چلنا آپ کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو مزدلفہ سے منی چلے جائیں 2 دن کے بعد، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 3 دن کے بعد جانا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے لیے دونوں ہی قابل قبول ہیں۔ انسان کی صرف نیت خالص ہونی چاہیے اور دل میں اللہ کا ڈر۔ پھر آیت 204 میں اللہ کہتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والے ہیں، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیت اور مویشی ہلاک کریں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے۔ تو ایسوں کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کی حکمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے اس نئی امت کے ساتھ عہد لیا تو سب سے پہلے اللہ نے توحید کا سبق دیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ شیطان کے قدموں پر مت چلنا، کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اب جب اللہ نے عہد لے لیا اور شریعت بھی ہمیں سمجھا دی، تو اللہ آخر میں دوبارہ وہی ہمیں پیغام دے رہے ہیں توحید کے بارے میں، اور ساتھ یہی کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان سے بچ کے رہو۔ خاص طور پہ اللہ سیلف رائچسنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو شیطان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ خاص طور پہ سیلف رائچسنس انسان کے اندر فوراً آ جاتا ہے جب وہ ریچولز کو پریکٹس کرتا ہے، کیونکہ ریچولز ایک ایسی چیز ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ ایسے ریچولز ہیں جو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ اس کا ایمان نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ایمان تو دل میں چھپا ہوا ہے، لیکن جو وہ ریچولز پرفارم کر رہا ہے وہ تو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان اپنے ریچولز کی بنیاد پہ سیلف رائچس ہونا شروع ہو جائے تو یہ بالکل منافقت کی طرح ایک بیماری ہے جو آہستہ آہستہ اس کے دل میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنے ریچولز کے ذریعے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، اور وہ ساتھ ہی دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اس کے ریچولز ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے لیے وہ ریچولز کو پرفارم کرے، وہ زیادہ تر ایک پبلک ڈسپلے کے لیے ان ریچولز کو پرفارم کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کے اسے بہت امپریس ہو جائے۔ وہ بہت زیادہ شو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو امپریس کرنا چاہتا ہے یہ بتا کر کہ وہ کتنے روزے رکھتا ہے، اس نے کتنے حج اور کتنے عمرے کیا ہے، وہ کتنا زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، یا کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ اور جب وہ اپنا ایمان کا ذکر کرے تو فوراً اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، لوگوں کو یقین دلوانے کے لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی بہت زیادہ محبت ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ صرف اللہ کے بارے میں سوچے، وہ بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ واقعی سچا اور اچھا مسلمان ہے۔ لیکن ایسے انسان کے جب آپ اعمال دیکھیں گے تو وہ بالکل اپوزٹ ہوں گے۔ وہ دنیا میں ایسے حرکتیں کر رہا ہوگا جو بالکل حرام ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت یہی کرے گا کہ یہ تمام چیزیں بری ہیں، ان چیزوں سے دوری رہا کرو، لیکن چھپ چھپ کے خاموشی سے یہ وہی کام کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، ابلیس کی طرح جب اس کو سمجھایا جائے کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ تم جو کام کرے وہ بالکل غلط ہے، تب وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے،
اس کا ایگو اس کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے اوپر بھی انگلی اٹھائے، بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس بھی اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ اسی طرح وہ انسان آہستہ آہستہ منافقت کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ متقین ہے۔ اب یہاں پر آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ صورت میں اچانک جہاں پر اللہ شریعت اور ریچولز کے بارے میں بات کر رہے تھے، حج کے بارے میں بات کر رہے تھے، اللہ نے اب فوراً ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرنا کیوں شروع کیا؟ کیونکہ جہاں پر شریعت میں اتنے زیادہ قانون ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں، جہاں پر اتنے زیادہ ریچولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں، جہاں پر ریچولز ہوں گے وہاں پر سیلف رائچسنس کی بیماری پھیل سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کو احساس ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ریچولز کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو پھر انسان کے اندر کبھی نہ کبھی سیلف رائچسنس آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں ایک ہی پیغام ہے جو اللہ بار بار مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تمام ریچولز کو پورا کرو، لیکن ساتھ ساتھ کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے۔ بار بار اپنا دل کا جائزہ لو، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے دل میں سیلف رائچسنس کی بیماری آ رہی ہے تو فوراً توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ شیطان کے راستے پر نہ چلو جو اپنے آپ کو متقین سمجھتا تھا، لیکن منافقت کے راستے پر چلنا شروع ہو گیا اور آخر میں کافر بن گیا۔ بلکہ یہاں پر اللہ مسلمانوں کو صرف یہ بات نہیں سمجھا رہے کہ اپنا دل کا جائزہ لو اور آپ دیکھو کہ آپ خود سیلف رائچس تو نہیں ہو رہے، اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو سیلف رائچس ہو جاتے ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے فالو نہ کرو، ان کے ریچولز اور ان کی عبادت دیکھ کے اتنے زیادہ امپریس ہو کے آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنا یہ بھی نہ کرو، کیونکہ یہ کرنے سے انسان آہستہ آہستہ خود بھی منافقت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان آپ کو بہت زیادہ امپریس کر رہا ہے اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے ریچولز کی وجہ سے، اور پھر وہ انسان آہستہ آہستہ حرام کی طرف جانا شروع ہو جائے یا فساد پھیلانے کی کوشش کرے جس طرح اللہ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو پھر کئی مسلمان کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یہ سوچیں گے کہ کیونکہ اس انسان کے اندر ایمان بہت زیادہ ہے، ہم نے خود اس کی باتیں سنی ہیں، ہم نے خود اس کے ریچولز دیکھے ہیں، وہ تو بہت اللہ کے قریب ہے، اگر یہ انسان اس قسم کے کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ایسے کام جائز ہوں گے، اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں اسلام میں ہوں گی۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دل کا بھی جائزہ لو، آپ خود سیلف رائچس تو نہیں ہو رہے، لیکن ساتھ ساتھ ویجیلنٹ اور کیئرفل ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے کسی اور کو فالو نہ کرو، چاہے وہ آپ کو دین کے لحاظ سے کتنا زیادہ ہی امپریس کیوں نہ کر رہا ہو۔ آنکھیں بند کر کے آپ صرف ایک ہی انسان کو فالو کر سکتے اور وہ ہے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساتھ ہی اللہ پھر ہمیں یہ بھی بات سمجھاتے کہ جو انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، جو انسان واقعی متقین کے راستے پہ ہے، وہ دن رات محنت کرے گا، جتنا بھی جہاد کر سکتا ہے وہ کرے گا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ غور و فکر کرے گا، اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل رکھے گا، اپنے دل کا بار بار جائزہ لے گا، اور وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرے گا۔ لہٰذا جیسے اللہ نے ہمیں آیت 168 میں خبردار کیا تھا ابلیس کے بارے میں، اللہ ہمیں دوبارہ آیت 208 میں خبردار کر رہے ہیں کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ، ابلیس کے قدموں پر نہ چلو جو سیلف رائچس ہو گیا تھا، اور سیلف رائچس ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے کچھ حکم مانتا تھا اور کچھ حکم نہیں مانتا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ اور جب اس کو خبردار کیا جاتا تھا، جب اس کو اللہ نے سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ فوراً اپنے ایگو کی وجہ سے غصے میں آ گیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اس نے اللہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ اب اللہ نے ہم سے عہد بھی لے لیا ہے، ہمیں شریعت بھی سمجھا دیا ہے، اب بجائے اس کے کہ ہم کچھ اللہ کے حکم کو مانیں اور کچھ کو ہم آنکھیں بند کر کے اگنور کریں، ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر آیت 210 میں اللہ کہتے ہیں، کیا لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ یہاں پر اللہ اب سب لوگوں کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ جب شریعت آ گئی ہے، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی ہے، ایک عہد بھی لے لیا گیا ہے، اور اللہ نے سب کو سچ واضح کر دیا ہے۔ یعنی جو پہلے کنفیوژن تھا کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، یہودی اور عیسائی دونوں نے اللہ کے پیغام کو بہت زیادہ بدلنے کی کوشش کر دیا تھا، اب اسلام کے آنے سے وہ تمام کنفیوژن ختم ہو گیا اور سچ سامنے آ چکا ہے۔ اس لیے اب اللہ تمام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اب ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اب وہ اللہ اور فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے نازل ہوں پھر وہ دین کو قبول کریں گے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب اللہ سامنے آئیں گے تب قیامت کا دن شروع ہو جائے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ دین کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، چاہے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اگر آپ نے ان کو دیکھ لیا تو تب تو زندگی کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اتنا کچھ سمجھانے کے بعد اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ بلکہ صرف یہودی، عیسائی اور کافر کے لیے نہیں، بلکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔
ہم سب کو اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں جو بار بار ڈیلے کرتے ہیں ہر چیز کو۔ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں، روزے رکھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ہمارے لیے کرنا مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنا زیادہ سمجھانے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد، اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی آپ یہ سوچیں، اگر کوئی آپ کو سمندر میں پھینکنے والا ہو اور سمندر میں پھینکنے سے پہلے آپ کو کوئی چند انسٹرکشنز دے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ انسٹرکشنز پر عمل کرو گے تو آپ کے لیے سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ انسٹرکشنز کو بھول جاؤ گے یا نظر انداز کر جاؤ گے تو پھر سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا آپ اس وقت ان انسٹرکشنز کو غور سے پڑھیں گے یا ان کو نظر انداز کر دیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی آپ کو سمندر میں پھینکنے سے پہلے آپ کو کوئی خاص کپڑے، کوئی خاص لباس، کوئی سر پہ کچھ خاص چیز پہننے کے لیے دے دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اگر آپ یہ لباس پہن لو گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو کیا آپ فوراً وہ لباس پہن لیں گے، یا کیا آپ اس لباس کو پھینک دیں گے یہ سوچ کے کہ لباس پہننے سے میری خوبصورتی پر اثر آئے گا؟ یعنی اگر آپ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جب اللہ ہمیں انسٹرکشنز دیتے ہیں، جب اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ آخرت میں سروائیو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ہم اس کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں شک ہے کہ آخرت نہیں آئے گی؟ پھر اللہ آیت 211 میں کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنے روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے، تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر سکیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی باز و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ دکھا دیتا ہے۔ اب جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی، مکہ اور مدینہ میں قریش اور یہودی بار بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائے، یہ ثابت کرے کہ آپ واقعی نبی ہیں، ایسا معجزہ دکھائے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یا جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا۔ لیکن نبی اس قسم کے معجزے نہیں دکھا سکتے تھے، بلکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آخری امت کو اللہ معجزے نہیں دکھائیں گے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے، جیسے اللہ آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان کے بزرگوں کو اللہ نے کتنے معجزے دکھائے، لیکن کیا وہ حق کے راستے پر چلے، یا کیا وہ بار بار اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے پیغمبروں کے خلاف جاتے تھے، بلکہ اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اتنے زیادہ معجزے دکھائے، لیکن اس کے باوجود کیا بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت نہیں کی؟ اللہ نے ایک دفعہ پورا کوہ طور بنی اسرائیل کے اوپر کھڑا کر دیا، لیکن کیا انہوں نے اللہ کے حکم مانے؟ بلکہ جتنے اللہ معجزے دکھاتے تھے اتنا ہی بنی اسرائیل کا دل مزید سخت ہوتا گیا، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے تھے۔ پھر آخرکار جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزے دکھائے، تو پھر غصے میں آ کے ان کے پریسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جانا شروع ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو کیا اگر پچھلی امت کو اتنے معجزے دکھانے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، تو کیا وہی چیز اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اگر اللہ ہمیں بار بار معجزے دکھانا شروع کریں گے تو ہمارا دل بھی بنی اسرائیل کی طرح سخت نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے تو اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن ہی آپ کا معجزہ ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کر دو گے، آپ کو سچ کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن ہی آپ کا فرقان ہے، قرآن ہی آپ کا معجزہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہر انسان سچ کے راستے پر چل سکتا ہے جو انسان سچ کے راستے پر چلنا چاہے۔ اور پھر معجزہ نہ بھیجنے کی دوسری وجہ جو اللہ آیت 211 میں سمجھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب اللہ کسی امت پر اس قسم کے معجزے بھیجتے تھے اور پھر وہ امت اللہ کے حکم کے خلاف جاتی تھی تو پھر سزائے بہت سخت ہوتے تھے۔ یعنی وہ بنی اسرائیل جو سبت کے دن مچھلی پکڑتے تھے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔
پھر ہم نے وہ بھی پڑھا کہ جو بنی اسرائیل اللہ کے پرومس لینڈ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کے خلاف گئے، اللہ نے آسمان سے ایسی بیماری بھیجی جن کے ذریعے یہ تمام لوگ فوت ہو گئے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی، اللہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا جب اللہ بہت سے معجزے دکھاتا ہے تو پھر سزائیں اتنی ہی سخت ہو جاتی ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر سختی کیوں نہیں ہے، لینینسی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس قسم کے معجزے نہیں دیکھے۔ یعنی اللہ کی بہت خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں فرقان کے ذریعے ایک قرآن ہی بھیج دیا، وہی ہمارا معجزہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے علاوہ کوئی بہت بڑے معجزے نہیں دکھائے، رحمت کے طور پہ اللہ نے نہیں دکھائے، ورنہ پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کو اتنی ہی سختی کرنی پڑتی۔ اور ساتھ ہی پھر آیت 212 میں اللہ ہمیں بار بار یہی سمجھا رہے ہیں کہ پچھلی امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، بلکہ دنیا کی محبت کی ہی وجہ سے بنی اسرائیل کے جو ریبائز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی لا کر سود کو حلال کر دیا۔ یعنی سود اگر ہمارے لیے حرام ہے تو سود ان کے لیے بھی حرام تھا، لیکن کیونکہ سود پیسہ کمانے کا بہت ہی آسان ذریعہ ہے، ریبائز نے اپنی کتابوں میں تبدیلی لا کر یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ایک یہودی کسی اور یہودی سے سود نہیں لے سکتا، لیکن ایک یہودی کافر سے سود ضرور لے سکتا ہے۔ کافر سے سود لینا حلال ہے، یہودی سے سود لینا حرام ہے۔ لہٰذا یہ تمام تبدیلیاں انہوں نے صرف اس لیے کی دنیا کی محبت میں آ کے، پیسے کی محبت میں آ کے، لالچ میں آ کر، جو اللہ ہمیں بار بار خبردار کریں کہ ہم بھی وہ کام نہ کریں۔ اور آخر میں آیت 213 میں اللہ مسلمانوں کو، یہودی، عیسائی، کافروں سب سے یہی سوال پوچھ رہی ہیں کہ اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ تمام لوگ توحید کا پیغام پہلی دفعہ تو نہیں سن رہے۔ یہودی اور عیسائی نے اپنے نبیوں سے توحید کا پیغام تو بہت دفعہ سنا ہے، بلکہ عرب نے بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے توحید کا پیغام بہت دفعہ سنا ہے۔ تو پھر اب جب دوبارہ توحید کا پیغام آ رہا ہے تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کے لیے اس چیز کو سمجھنا کیوں اتنا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ پوری انسانیت ایک امت ہے، پوری انسانیت کا ایک ہی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول سے جو اللہ کے پیغام آ رہے ہیں وہ ایک ہی پیغام آ رہے ہیں اور وہ ایک ہی خدا سے آ رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام صدیوں میں نہیں بدلا، لیکن ہر دفعہ جب بھی اللہ کا پیغام آتا ہے تو انسانیت میں ایک گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے پیغام پر عمل کرتا ہے۔ جو گروہ اللہ کے پیغام پر عمل کرتا ہے آخر کار جیت اسی کی ہوتی ہے، اور باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ عذاب میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہمیشہ صدیوں سے ایک ہی بات چلتی آ رہی ہے کہ جو گروہ کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے وہ کبھی بھی اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کرتی۔ وہ حسد اور نفرت کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ بار بار نبی بھیجتے ہیں اور بار بار کتاب بھیجتے ہیں تاکہ اللہ انسان کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ لہٰذا یہ پوری انسانیت جو ایک امت ہے، اس میں نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور ختم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ نبی محمد کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی کتاب اللہ نہیں بھیجے گا۔ یہ لاسٹ اور فائنل پروفٹ ہے، اور یہ وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے اللہ بھیج رہے ہیں۔ لہٰذا فیصلہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہسٹری نے ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں ایک ہی پیغام کے ساتھ ایک گروہ اس کو مانتے ہیں اور ایک گروہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس گروہ کو جوائن کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ جو بھی لوگ نبی کو فالو کریں گے اور اللہ کے راستے پہ جہاد کریں گے جیت انہی کی ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں یا وہ چوز کرتے ہیں کہ کون سا حکم ماننا ہے کون سا حکم نہیں ماننا، اور ان کے نبی کو سیریس نہیں لیتے، اللہ کا پیغام کو سیریس نہیں لیتے، آخر میں ہار انہی کی ہوگی۔ وہ دنیا میں جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں، آخرت میں ان کی جیت ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے اب اللہ ہمیں بار بار پوچھ رہے، یہ عہد لینے کے بعد، یہ شریعت نازل کرنے کے بعد، اسلام کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد، کہ اب ہم کس چیز کا انتظار کریں۔ السلام علیکم۔